بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 24 رجب 1443 ہجری مطابق 25 فروری 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھی قسط، محمد فرید حبیب ندوی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے ننھے منھے بچے پر نظر ڈالی اور اس کی پیاری سی صورت دیکھی تو ان کی ساری پریشانی دور ہو گئی اور وہ اپنے لخت جگر کو دیکھ کر خوش رہنے لگی۔ البتہ یہ سوچ کر وہ ابھی بھی پریشان تھی کہ لوگوں کو وہ اس بات پر کیوں کر مطمئن کر سکیں گی کہ بن باپ کے کس طرح بچہ پیدا ہو گیا۔ ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کی جانب فرشتے کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ جب تم اپنی قوم کے پاس پہنچو اور وہ تم سے اس بچے کے متعلق سوال کریں تو تم خود کوئی جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے ان کو بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے اسی دودھ پیتے بچے سے پوچھ لو۔ یہ خیال رہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے یہاں روزے میں خاموش رہنا بھی عبادت کا حصہ تھا۔ حضرت مریم کو اللہ کے اس پیغام سے بڑا اطمینان ہوا اور وہ بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کو روانہ ہو گئیں۔ جب شہر میں پہنچی تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر تہمت لگانے لگے۔ حضرت مریم نے بچے کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو، میں تو آج روزے سے ہوں۔ لوگ ان کی بات سن کر بڑے تعجب سے بولے، ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں ہے اور صرف چند ہفتے کا ہے۔ اتنے میں وہ بچہ خود ہی بول پڑا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، یعنی کتاب دینے اور نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ جب لوگوں نے ایک ننھے سے بچے کی زبان سے یہ باتیں سنی تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اور اس کی ماں نے کوئی بدکاری یا غلط کام نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی پیدائش کا معاملہ اللہ کی ایک خاص نشانی ہے۔ مگر ظاہر بات ہے کہ جو شریر اور بدنیت لوگ تھے انہوں نے اس کے بعد بھی حضرت مریم کو برا بھلا کہنا، ان پر تہمت لگانا بند نہ کیا، لیکن جو صحیح الفطرت تھے وہ حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ابھی اور جاری رہے گا۔ فکر و نظر، اللہ کا محبوب کون؟ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس شخص کو بھی دیتا ہے جو اسے محبوب ہے اور وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اسے محبوب نہیں، لیکن دین کی دولت سے اسے ہی نوازتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3576۔ اس دنیا میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ وسیع رزق دے کر کسی کو خوشحال زندگی سے نوازتا ہے تو کسی کو رزق میں کمی کر کے اچھی زندگی سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ کی یہ تقسیم اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے زیادہ رزق دے رکھا ہے وہ اس سے بہت خوش ہے اور جسے کم رزق دیا ہے اس سے ناراض ہے، بلکہ یہ صرف بندوں کو آزمانے کے لیے ہے کہ خوشحالی میں بندہ اللہ کا شکر اور بدحالی میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تقسیم اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جسے اچھی زندگی ملی ہے وہ اللہ کا محبوب و پسندیدہ بھی ہے۔ اب اگر یہ جاننا ہو کہ اللہ پاک کا پیارا اور محبوب کون ہے تو حدیث شریف میں دین و ایمان کو اس کی علامت بتایا گیا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس دین نہیں ہے اور وہ دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو چاہے کتنی ہی اچھی زندگی گزار رہا ہو وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے دنیا اس شخص کو بھی دیتا ہے جو اسے محبوب نہیں ہوتا، اور اسی طرح اگر کسی کے پاس دین ہے اور وہ دین کے احکام اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے تو چاہے اس کی زندگی دیکھنے میں کتنی ہی پریشانیوں میں گزر رہی ہو، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کا پیارا اور اس کا لاڈلا ہے۔ اس لیے جو لوگ دین پر عمل پیرا ہیں اور مضبوطی سے ایمان اور اس کے تقاضوں پر جمے ہوئے ہیں، بھلے ہی وہ دولت دنیا سے محروم ہوں، انہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے پیارے بندوں میں شامل ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ دینی شعور سے محروم ہیں، دیندارانہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو بھلے ہی وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوں، لیکن در حقیقت وہ بدنصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی فہرست سے وہ خارج ہیں۔ دستک، کامیابی کے کچھ قرآنی اصول، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ اگر ہم قرآن کریم کا اچھے سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک نے جہاں آخرت کی کامیابی کے اصول بیان کیے ہیں وہیں اس نے اس دنیا کی کامیابی کے اصول بھی بیان کر دیے ہیں۔
اور قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کی بھی اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان یہاں آخرت کی کامیابی کا سامان جمع کر لے۔ قرآن کے بیان کیے ہوئے کامیابی کے کچھ اصول یہ ہیں: نمبر 1، نیک اور ایسے اچھے انسانوں کے طریقے پر چلا جائے جن پر اللہ نے انعام کیا، سورہ فاتحہ آیت نمبر 6۔ نمبر 2، دنیا میں کسی بھی طرح کی آسانی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے مشقت و محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں آسانی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، سورہ انشراح آیت نمبر 5 اور 6۔ نمبر 3، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، سورہ زمر آیت نمبر 39، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا شیطانی ہتھیار ہے۔ اللہ کا راستہ تو امید کا راستہ ہے اور مایوسی کا راستہ شیطان کا راستہ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 4، اپنی ذات اور دیگر تمام مخلوقات پر غور و تدبر کر کے اللہ کی عظمت و بڑائی کا احساس کرنا، سورہ روم آیت نمبر 30۔ یہ عمل دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سے بھی قریب کرتا ہے۔ نمبر 5، اپنی حالت کو بدلنے کی خود کوشش کرنا، سورہ رعد آیت نمبر 10۔ نمبر 6، کامیابی اور ترقی صرف اسے ملتی ہے جو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، سورہ نجم آیت نمبر 39۔ نمبر 7، اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا، سورہ ملک، یعنی چاہے عبادت ہو، کاروبار ہو یا کوئی بھی دوسرا کام، جب اسے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے تبھی وہ اچھا نتیجہ دیتا ہے۔ مسائل: بچے کے کان میں غسل دینے سے پہلے اذان و اقامت کہنا، محمد فرید حبیب ندوی۔ جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسے غسل دے کر پاک صاف کرنے کے بعد ہی اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ غسل سے پہلے جب بچے کے بدن پر خون وغیرہ لگا ہو تو ایسی ناپاکی کی حالت میں اس کے کان میں اذان پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ البتہ اگر اس حالت میں بھی اذان پڑھ دی گئی تو سنت ادا ہو جائے گی، غسل کے بعد دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے بچے کو غسل دینا نقصان دہ ہو تو گندگی کی صفائی کے بعد اذان و اقامت کہی جا سکتی ہے، ایسی صورت میں غسل کی وجہ سے تاخیر نہ کی جائے۔ دارالفتاء دیوبند، من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔